السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، دنیا میں کیا کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور اب کیا کچھ ہو رہا ہے اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو پائے گا۔ آپ لوگ جائزہ لیتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور سن کر کتنے لوگ اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں، کتنے لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، کتنے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ وہ سن کر کے بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ سابقہ امتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے جب فرشتوں سے کہا کہ فلاں بستی کو اٹھا کر کے لے جاؤ اوپر آسمانوں کی طرف اور اس کو الٹا کر کے زمین پہ پھینک دو، رب تبارک و تعالی نے عذاب دینا تھا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس میں تو تیری عبادت کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ تو رب نے فرمایا میری عبادت تو کرتے ہیں، لیکن جو منکرات، جو فسادات ہو رہے ہیں اس سے لوگوں کو روکتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے جو کر رہا ہے کرنے دو۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں ارے میاں جائے جہنم میں ہماری بلا سے، ہم کو کیا، جو جہاں جا رہا ہے جانے دو بھائی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ یہ سیاست دانوں میں بھی، مذہبی طبقات میں بھی بڑے بڑے نامور علماء جو ہیں یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ یہی کچھ وہاں سابقہ امتوں میں سے جن کو تباہ کیا گیا، ان کی پوری بستی لے جا کے آسمان کے قریب اور الٹی کر کے پھینک دی گئی، سزا دے دی گئی، عذاب میں گرفتار کر کے ہلاک و تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہی تو عمل تھا ان کا کہ فرشتوں کے یہ کہنے سے کہ یا اللہ اس میں تیرے عبادت کرنے والے بندے بھی ہیں، تو جواب ملا عبادت کرنے والے تو بندے ہیں، لیکن جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کو یہ روکتے نہیں، شریک بھی نہیں ہو رہے، روک بھی نہیں رہے۔ شریک ہونا تو اور بڑا گناہ ہے، لیکن صرف اپنے آپ کو اس سے بچا لینا اور وہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ رب نے تو یہ فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو آگاہ کر دیا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ تم میں سے جو بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، اگر طاقت اور قوت ہے تو وہاں وہ طاقت اور قوت کے زور پر اس برائی کو مٹائے، اور اگر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے تو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اگر اس کے اندر اتنی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو دل سے تو برا جانے، لیکن دل سے برا جاننے والے کی کیفیت بتا دی، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے اندر زیادہ تر کمزور ہونے کی علامت ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ جبکہ یہ بتا دیا گیا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ ہر ایمان والے کے اندر اگرچہ بھلائی ضرور ہوتی ہے، لیکن جو ایمان والا اپنے ایمان کے اندر قوی ہے، مضبوط ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا لاڈلا اور پیارا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور
جو ایمان میں ہی کمزور ہے تو پھر پتہ نہیں وہاں قبر میں اور حشر کے اندر اس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا. آپ دیکھیں آپ اس کے اندر ایک چیز ہے. اچھا اس میں آپ کتاب کھولیں گھر جا کے جامع الکرامات، شیخ علی عمری صاحب ان کا باب کھول دیں، ان کی تعریفیں بیان کریں گے اور کرامتیں لکھیں گے. اچھا ان کی کرامت پتہ ہے کیا لکھ رہے ہیں؟ کرامت لکھ رہے ہیں کہ ان کے شاگرد مرید کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اور ان کا سالہ یعنی میرے پیر صاحب کے جو سالے ہیں، ہم تین ایک دفعہ بند کمرے میں تھے. انہوں نے حمام ذکر کیا، حمام کے اندر ہم تینوں تھے اور کوئی نہیں تھا. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو غصہ آ گیا کسی بات پر اپنے سالے پر. جب غصہ آ گیا تو انہوں نے دیکھا آس پاس کوئی چیز ملی نہیں جس سے وہ سزا دیتے. اب کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے کرامت ظاہر کی. اور کرامت ایسی ظاہر کی انا للہ استغفر اللہ کہ ان کی جو شرم گاہ تھی انہوں نے کہا وہ لمبی ہونا شروع ہو گئی. اچھا لمبی ہوتے ہوتے یہ الفاظ موجود ہیں، فاخذ الشیخ احلیل نفسی، یہ ریفرنس لے لیے گا، ڈالیں لوگ سارے پڑھیں. اب یوسف نبھانی کتنا بڑا نام ہے، اس کی کتاب کے اندر یہ کرامت بیان ہو رہی ہے، غور کیجئے گا. کہہ رہے ہیں اب شرم گاہ جو ہے نا وہ لمبا ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ان کی کندھے سے بھی اوپر نکل گیا. اس کے بعد اپنی ہی شرم گاہ کو انہوں نے ڈنڈا بنا کر کے پکڑا اور اس کو سزا دی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر کرامت کا ظہور یہ ہوا کہ پھر آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا بالکل. کہہ رہے ہیں پھر ہم کمرے سے باہر چلے گئے. جب کمرے سے باہر چلے گئے تو میں نے لوگوں کو بیان کیا گیا اور حضرت نے تو ایسا کیا. کہہ رہے ہیں پھر حضرت نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں. کہہ رہے پھر میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی شرم گاہ پہ لگایا، کہا چیک کر لے کہ وہاں پر کچھ ہے یا نہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. یہ کرامت بیان ہوئی ہے جامع الکرامات کتاب علامہ یوسف نبھانی کی. اور آپ نے دیکھی ابھی یہ کرامت کا جو بتایا جا رہا ہے یہ صوفیوں کے ہاں، سنیوں کے ہاں، بریلویوں کے ہاں بڑے مرتبے والے صاحب ہیں یہ، جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور انہی کی کتابوں کے ریفرنس دیے جاتے ہیں. اور کیسی کیسی بیہودہ کرامات بتائی جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر بد اخلاق، بد کردار، اور اس سے بڑھ کر اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر بدمعاش کون ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہدایات دے. اور یہ جھوٹی کرامات پر جو اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر نعرے لگ جاتے ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا پھر ان کی ان شروں سے دیگر تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے.